الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد حيث قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے موضوع منتخب، کیا ہر کوئی قرآن و حدیث سمجھ سکتا ہے؟ اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے. اس سے پیشتر اپنے ایمان و عقیدے کو جلا بخشنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر پڑھیں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آخر یہ موضوع کیوں منتخب کیا گیا کہ کیا ہر کوئی قرآن و حدیث سمجھ سکتا ہے؟ تو چونکہ آج دنیاوی تعلیم اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے کہ انسان پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد بڑا روشن خیال ہو جاتا ہے. بلکہ میں تو کہوں گا روشن نہیں ہوتا، بلکہ اس کے خیالات اندھیرے میں چلے جاتے ہیں. خیالات اگر اندھیرے میں نہ جاتے تو قرآن اور حدیث اور علماء کو ٹارگٹ نہ کرتا. تو عام طور سے جو ہے یہ معاملہ رہتا ہے کہ بھائی ڈائریکٹ قرآن پڑھ کے ہم مسئلہ نکال سکتے ہیں، ڈائریکٹ حدیث پڑھ کے ہم مسئلہ نکال سکتے ہیں. ہم کو کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو کسی جو ہے پیر صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو کسی امام کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو ڈائریکٹ جو ہے امام بخاری سے کم مقام نہیں رکھتے ہیں. یہ انسان کا سوچ، انسان کی یہ سوچ بن گئی ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں نظریہ اسلام دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم کو نہیں معلوم ہے تو ذرا ذکر والے عالموں سے پوچھ لیا کرو، ذرا ان سے پوچھ لیا کرو. قرآن کہہ رہا ہے پوچھ لیا کرو. صحابہ کرام خود پوچھا کرتے تھے. علامہ ابن حمام علی رحمۃ اللہ نے فتح القدیر کے اندر لکھا، ارشاد فرماتے کتاب الطلاق کے اندر کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے اس وقت صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 تھی. 1,24,000 صحابہ کرام میں 20 یا کچھ صحابہ کے بارے میں لکھا کہ وہ مجتہد تھے، یعنی ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے مسئلے نکالا کرتے تھے. کتنے صحابی؟ 20 سے آگے بس کچھ کہا، 20 سے کچھ زائد. اب کتنے زائد یہ متعین نہیں کیا، تو کچھ زائد صحابہ کرام، 20 سے کچھ زائد صحابہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے مسئلے نکالا کرتے تھے. وہ مجتہد تھے اور باقی صحابہ کرام ان کی تقلید کیا کرتے تھے، ان کی بات مانا کرتے تھے. اسی لیے حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے کی طرح. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جس کی پیروی کرو. اگر اللہ نے تم کو علم سے مالا مال فرمایا، ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالو، یا علم سے مالا مال نہیں فرمایا، علم سے اندھیرے میں ہے، تو جو لوگ مسئلہ نکالتے ہیں ان کی پیروی کر لو. تو دونوں طریقے پر اگر ڈائریکٹ مسئلہ نکالو گے تو بھی صحابہ کے طریقے پر عمل ہوگا، اور اگر تقلید کر لو گے تو بھی صحابہ کی سنت پہ عمل ہو جائے گا. اب ہر آدمی اپنے بارے میں غور کرے. یہاں تو مخرج نکالنا آتا نہیں، مسئلہ نکالے. ان کو ہاں اور ہاں میں فرق نہیں معلوم اور مجدد بنے بیٹھے، محقق بنے بیٹھے. علماء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ ڈائریکٹ مسئلہ نکال لیں گے. یاد رکھیں
بس چند احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا سمجھانے کے لیے، ورنہ صحابہ کی شان تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنا درک اور جتنا علم عطا فرمایا، انبیاء مرسلین کے بعد کسی اور کو اتنا علم نہیں عطا فرمایا۔ لیکن ان صحابہ کا مقام دیکھیں، زکوٰۃ کتنی نکالی جاتی ہے؟ 2.5% نا؟ کتنی نکالی جاتی ہے؟ 40واں حصہ نکالا جاتا ہے، 2.5% زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ ساری دنیا یہی کہتی ہے اور حدیث بھی یہی بتاتی ہے، لیکن ایک صحابی ہے جن کا نام ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک ابو ذر غفاری ان کا موقف یہ تھا، یہ فرمایا کرتے تھے ارے زکوٰۃ آدمی کے اوپر اتنی فرض ہے کہ گزارے کے بعد جتنا بچتا ہے سب راہ خدا میں خرچ کر دیا جائے، یہ فرض ہے انسان پر۔ یہ ان کا موقف تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو ذر تم ربضہ میں جا کے رہو، مدینے میں مت رہو، ورنہ تمہاری وجہ سے ہنگامہ بپا ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا ایسا مسئلہ نہیں بتانا چاہیے جس سے ہنگامہ ہوتا ہو، اور لوگ تو انتشار کرتے ہیں، ساری امت ایک جگہ جمع ہے، پیدا ہو گئے اختلاف کرنے والے۔ تو یہیں سے اندازہ ہو گیا جو پیدا ہوا بعد میں آیا وہ اتحاد نہیں چاہتا، ورنہ ساری دنیا تو اتحاد پہ تھی اور ساری دنیا کی زبان پہ یہی تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سب یہی کہہ رہے تھے، لیکن پیدا ہو گئے بعد میں۔ تو بعد کی پیداوار ان کا مسئلہ ہے، اور ایسے پیداوار کہ اپنے ہو چاہے پرائے، اتنے بڑے محقق اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے محققوں سے بچا لے۔ چھوٹے کاج سے محقق اس کو کہا جاتا ہے جس کو خارش ہوئی ہو، بیماری ہو، تو ایسے محققوں سے اللہ تعالیٰ بچا لے۔ ایک بار جھوم کر درود پاک پڑھے پھر حدیث سناؤ۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پہلا میں نے معاملہ پیش کیا حضرت ابو ذر غفاری کا، اور یہ حضرت ابو ذر غفاری کا ایمان کیا تھا معلوم؟ ان کے ایمان پہ اپنی عظمتیں قربان کریں، ہم اپنی جانیں قربان کریں۔ ہم لوگ تو جہاں 4 آدمی دیکھتے ہیں اپنے ایمان کو چھپا لیتے، بتاتے ہی نہیں کہ ہم سنی ہیں، دہشت میں رہتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ حاوی ہو جائے۔ لیکن آپ بخاری شریف سے پوچھتے ابو ذر غفاری سے کہ ایمان کیسا ہوتا ہے، تو آتے ابو ذر غفاری فرمائیں گے کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد میں نے کلمہ پڑھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا، اور غلام بننے کے بعد اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد کم تھے، کفار مکہ کا بول بالا تھا، حضرت ابو ذر غفاری نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کعبہ میں آئے اور یہاں پہ کفار قریش بیٹھے ہوئے تھے، ان کو متوجہ ہو کر کے کہا اس لوگوں سن لو، میں نے کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مصطفیٰ کا غلام بنا لیا ہے۔ بتایا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اپنے اسلام کا اظہار کر دیا، اپنی حقانیت کا اظہار کر دیا، اور جب کہا کلمہ پڑھ لیا کفار قریش ٹوٹ پڑے، مارنے لگے زوروں سے۔ لیکن معلوم ہے ارے محبت رسول میں جو ضرب لگتی ہے وہ بھی عشق کے انگار کو جگا دیا کرتی، عشق کے شعلوں کو جلا دیا کرتی۔ تو بہر کیف مارا خوب آتے ابو ذر غفاری کے، لیکن یہ معلوم ہے محبت رسول کا نشہ یہ ہے کہ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی باش مار کھا گئے۔ آقا کے چچا آئے اور آنے کے بعد بچایا، جب بچا لیا چلے گئے، پھر دوسرے دن آئے اور کہتے ہیں کفار مکہ سن لو، میں نے کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مشرف اسلام کر لیا۔ باز نہیں آئے، بتا رہے ہیں کہ حق وہ ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے، اور اسلام تو غلبہ پانے کے لیے آیا، دبنے کے لیے نہیں آیا۔ تو جو عقیدہ ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، سب کے سامنے بیان ہوتا ہے، چھپایا نہیں جاتا۔ ایک کے بیچ میں ہو تو بھی وہی عقیدہ، 1000 کے بیچ میں ہو تو بھی وہی عقیدہ، اور گردن پہ تلوار ہو تو بھی وہی عقیدہ، کیونکہ یہی جام بریلی کے تاجدار نے ہم کو پلایا ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کا یہ موقف تھا۔ اب آج آئیے، ایسے قرآن پہلے جمع نہیں کیا گیا تھا، الگ الگ تھا قرآن، الگ الگ تختیوں میں لکھا تھا، الگ الگ تھا قرآن، صحابہ کرام تختیوں میں پڑھتے تھے، درختوں کی جو چھالیں ہوتی اس میں پڑھا کرتے تھے صحابہ کرام، ہڈیوں میں لکھا جاتا تھا، اس میں صحابہ قرآن پڑھتے تھے۔ لیکن یہ دیکھنے کے لیے قرآن تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے صحابہ کو پیدا فرمایا تھا جن کے سینے میں قرآن محفوظ تھا، جن کا سینہ قرآن کی عظمت کا مدینہ بنا ہوا تھا۔
چنانچہ جب حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، آقا کے پردہ فرمانے کے بعد، وہ لوگ جو کہتے ہیں صحابہ کا کام ہمارے لیے دلیل نہیں، ان نادانوں سے کہتا ہوں تو پھر یہ قرآن پڑھنا بند کر، کیونکہ ایسا قرآن جنہوں نے جمع کیا ہے وہ بھی صحابہ کرام ہے۔ سبحان اللہ، جمع کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں، ورنہ تجھا ہڈیوں والے قرآن، جو ہڈیوں پہ لکھا ہے قرآن وہی پا، وہ قرآن پا جو درختوں کی شاخ، جو کیا کہتے ہیں ٹہنیوں میں لکھا گیا تھا، پٹریوں میں لکھا گیا تھا، پتھروں پہ لکھا گیا تھا، اس پہ جا کے پڑھ۔ اگر اس پہ پڑھتا ہے تو بدعت ہے، تو قرآن اس پہ پڑھ کے وہ بتا رہا ہے ارے ہم تو کہتے صحابہ کی بات حجت نہیں ہے، لیکن جب پریشانی پیش آتی ہے تو صحابہ کی بارگاہ میں حاضری دے لیتے، کیونکہ صحابہ کا مقامی کچھ اور ہے۔ تو قرآن جمع نہیں کیا گیا تھا۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں جنگوں کا معاملہ پیش آیا، کئی صحابہ کرام جو حفاظ قرآن تھے، سینے میں قرآن جن کے محفوظ تھا، سینے میں قرآن محفوظ تھا، وہ شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ابو بکر صدیق کے پاس، اور آنے کے بعد عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے حفاظ قرآن شہید ہو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو قرآن کا حصہ ضائع ہو جائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم نے قرآن اتارا ہے، ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن عمر جانتے ہیں حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ، لیکن ذریعہ بننے والے ہم لوگ ہیں، ذریعہ بننے والے ہم لوگ ہیں۔ تو وہ آتے عمر نے کہا ابو بکر صدیق سے کہ قرآن اکٹھا کر دیا جائے، جمع کر دیا جائے، ورنہ بہت سارا حصہ ضائع ہو جائے گا، بہت سارا حصہ ادھر کا ادھر ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا وہ کام میں کیسے کروں جس کام کو آقا علیہ السلام نے نہیں کیا۔ جملہ دیکھیں، میں وہ کام کیسے کروں جس کو آقا علیہ السلام نے نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق کو حضرت عمر سمجھاتے رہے، آخرکار ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا بخدا اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کھول دیا اور مجھے معلوم ہو گیا حق وہی ہے جو عمر کہہ رہے ہیں، حق وہی ہے جو عمر کہہ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے بتا دیا ارے صحابہ کا قول فعل حجت ہے۔ ابو بکر نے یہ بھی بتا دیا اگر آقا نے نہیں کیا ہے اور وہ کام اچھا ہے تو تم اس کو کرتے ہو تو وہ کام اچھا ہی رہے گا، برا نہیں ہو جائے گا۔ ابو بکر صدیق نے یہی ذہن دیا ہے، تو قرآن اس طریقے سے جمع کیا گیا۔ اور قرآن تو اب جو ترجمہ کر رہے ہیں، ترجمہ بھی تو کیا ہے، ارے اردو میں ترجمہ حضور کے زمانے میں ہوا، فارسی میں ہوا، کیوں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں ترجمہ؟ کہا قرآن سمجھانے کے لیے کرے گا۔ صحابہ نے کیا تھا کیا؟ حضور نے کیا تھا کیا؟ حضور کے زمانے میں عجمی لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے کیا؟ بہت سارے عجمی لوگ ایمان لا رہے تھے، عرب کے باہر کے لوگ ایمان لا رہے تھے، فارس کے لوگ جو فارسی بولنے والے وہ ایمان لا رہے تھے، لیکن قرآن تو عربی زبان میں رہا، لیکن ترجمہ کیا گیا۔ اگر ان سے پوچھو تو لفڑے میں آ جائیں گے، اور غلام مصطفیٰ تو یہ کہے گا ارے قرآن کا ترجمہ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ غلام مصطفیٰ پڑھے اور اپنی محبت کو تازہ کرتا رہے۔ کیونکہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، ماں عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا آقا کے اخلاق کریمہ کیا؟ آپ ارشاد فرماتی ہیں ارے قرآن اٹھا کے دیکھ لو، جو قرآن کہتا ہے وہی مصطفیٰ کے اخلاق ہے۔ تو قرآن آقا علیہ السلام کی محبت کا جام پلاتا ہے، اس لیے ترجمہ کیا گیا۔ دو مثالیں ہو گئی۔ اب آ جاؤ، ابو بکر صدیق کے زمانے میں ایک وہ جماعت پیدا ہوئی جس نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ جس نے کیا کہا؟ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ان سے پوچھا گیا کیوں نہیں دو گے؟ تو جانتے ہو قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں وہ لوگ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقہ، اے محبوب گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں صدقہ لے لو، زکوٰۃ لے لو۔ تو اللہ کے نبی پردہ فرما گئے اب کون سی زکوٰۃ؟ جملہ دیکھیں، اور قرآن سے دلیل لے کے آئے وہ لوگ، قرآن سے دلیل لے کر کے آئے کہ اب اللہ کے نبی پردہ فرما گئے اب کون سی زکوٰۃ؟ تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث بتاتی ہے، بخاری شریف صفحہ 124، آنکڑا بھی عجیب و غریب ہے،
مسلم شریف صفحہ 124 اور بخاری شریف میں بھی آیا 6924، جس کے راوی کثیر روایہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ لما توفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی پردہ فرما گئے، اور حضور پردہ فرمائے، کون سی موت آئی؟ موت حقیقی کی حصی؟ کون سی موت آئی؟ زور سے بولے تاکہ معلوم ہو جائے۔ غلام مصطفیٰ موت حصی تو کہتا ہے، لیکن حقیقت میں مصطفیٰ زندہ ہے یہ مانتا ہے، حقیقت میں مصطفیٰ زندہ ہے یہ مانتا ہے۔ تو کہا آقا علیہ السلام جب پردہ فرما گئے، وَاسْتُخْلِفَ ابو بکر، ابو بکر صدیق جو ہے خلیفہ بن گئے۔ جب وہ خلیفہ بنے تو بہت سارے عرب کے لوگ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، بہت سے لوگ عرب میں سے کافر ہو گئے۔ کس میں کافر ہوئے؟ زور سے بولے، کچھ نکتہ اور دوں گا میں۔ کس میں کافر ہوئے؟ عرب میں کچھ عربی کافر ہو گئے۔ آج نادان کہتے ہیں گدھے لوگ کہ عرب میں اگر کافر ہو گئے تو اسلام کہاں بچا؟ ابے ایموشنل کرنا بند کرو، قرآن کہتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا جو حرمین میں رہتا ہو اس کو پھلوں سے مالا مال فرما دے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من آمن، اور جو ایمان لائے گا اللہ پر قیامت کے دن پر اس کو تو ملے گا، ومن کفر فامتعه قلیلا، اور جو آدمی کفر کر ڈالے گا اس کو تھوڑا برتنے کو دیا جائے گا، ثم استر الى عذاب النار، اس کے بعد اٹھا کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ اندازہ لگا ہے عرب میں کافر، قرآن کہتا ہے کہ عرب میں کافر ہوں گے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ 360 والے بھی رہے اور یہ کیا کہتے ہیں 1926 والے بھی رہے۔ اس کے بعد میں وہاں پہ پیدا ہو گئے یہودی النسل، جو اپنے آپ کو بہت زیادہ لگاتے ہیں، ان کو تو حضور کا رکھا ہوا نام بھی پسند نہیں ہے۔ ارے آقا علیہ السلام نے عرب نام رکھا ہے، دیوانہ آج بھی کہتا ہے عرب ہے وہ، آج بھی کہتا ہے عرب، اور آقا نے یہی فرمایا حب العرب من صلاب ثلاث، الدر منصور کے حدیث پاک آقا فرماتے ہیں عرب سے محبت کرو 3 چیزوں کی وجہ سے۔ نمبر 1 آقا فرماتے اس لیے کہ میں عربی ہوں، نمبر 2 قرآن عربی ہے، اور جب لوگ جنت میں جائیں گے تو جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ عرب سے محبت کرو، عرب سے محبت کرو۔ یہاں تو عرب وہ لوگ خود کہہ رہے ہیں ہم عربی نہیں ہیں، تبھی تو نام بدل دیا، کچھ اور کر دیا ہے، ان کو خود تسلیم عربی نہیں، ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسے گستاخان مصطفیٰ سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ جب کافر ہو گئے تو حضرت عمر ابو بکر صدیق نے کہا جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے نا میں ان سے جہاد کروں گا۔ زکوٰۃ دینے سے خالی انکار کیا تھا، نماز روزہ سب ویسے ہی ہے، سب کچھ سب کے پابند، خالی زکوٰۃ کا انکار کیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا میں جہاد کروں گا۔ ابو بکر صدیق نے بتا دیا ارے جو زکوٰۃ کا منکر ہوتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، تو جو مصطفیٰ کے اوصاف کا منکر ہوگا وہ تو بدرجہ اولا اسلام سے نکل جائے گا، بدرجہ اولا نکل جائے گا۔ ابو بکر صدیق نے کہا میں جہاد کروں گا۔ آتے عمر کہتے قال عمر بن الخطاب لأبی بکر کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی ماله ونفسه الا بحقی وحسابه علی اللہ۔ پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث سنا رہے ابو بکر کو۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے ابو بکر کیسے لوگوں سے آج جہاد کرو گے جبکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے مجھے حکم دیا گیا میں لوگوں سے جہاد کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھ لے، اور جب کلمہ پڑھ لیں گے تو اپنی جان اور اپنے مال کو مجھ سے بچا لیں گے، اپنی جان اور اپنے مال کو مجھ سے بچا لیں گے۔ اور یہ لوگ تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، کیسے جہاد کرو گے؟ مطلب سمجھے کہ نہیں؟ کیا پڑھ رہے ہیں یہ لوگ؟ زور سے بولو نا یار، کلمہ پڑھ رہے ہیں، کیسے جہاد کرو گے آپ؟ اندازہ لگائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ذہن دے رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی بھی ایک ضروری چیز کا انکار کرتا ہے اسلام کی کسی بھی ضروری چیز کا انکار کر دے، لاکھ وہ کلمہ پڑھے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ ارے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ضروریات دین کا ماننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو کہا کیسے جہاد کریں گے؟ تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہے معاملہ ان کا۔ کہا حضور نے فرمایا نا الا بحق،
مگر اسلام کے حق کی وجہ سے، اور اس کا ان کا حساب اللہ کے ذمہ کرم ہے۔ تو کہا خدا کی قسم واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة فإن الزکاة حق المال۔ ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا اے عمر سن لو، خدا کی قسم میں ان لوگوں سے جہاد کروں گا جو نماز اور روزوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، دونوں کو الگ الگ کر رہے، نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریقہ پیدا کر رہے ہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اگر وہ رسی جو آقا علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ زکوٰۃ کے طور پر دیا کرتے تھے، اگر اس کا انکار کریں گے تو بھی میں جہاد کروں گا۔ دیکھو دو صحابی ہیں، ایک حدیث، دو صحابی اور دونوں خلیفہ ہیں اور دونوں آقا کے وزیر ہیں، سبحان اللہ، دونوں حضور کو بڑے پسند ہیں، بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ ایک حدیث پہ دونوں کی گفتگو ہو رہی ہے کہ آقا نے فرمایا جو کلمہ پڑھے گا اپنے جان اور اپنی جان اور مال کو بچا لے گا، اسی حدیث پہ گفتگو، لیکن حضرت عمر سمجھا رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے جب بار بار حضرت عمر نے یہی کہا تو حضرت عمر فرماتے فواللہ ما هو الا ان رأيت الله عز وجل قد شرح صدر ابی بکر القتال۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ابو بکر مجھے سمجھاتے ہیں میں جہاد کروں گا۔ میں نے کہا کیسے کرو گے؟ بہت سمجھایا، آخرکار اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کھول دیا اور مجھے معلوم ہو گیا حق وہی ہے جو ابو بکر کہہ رہے تھے، حق وہی ہے جو ابو۔ اب بتاؤ یہاں پہ ایک حدیث تھی، دو صحابہ میں اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا کہ نہیں؟ اور عمر نے بتا دیا اگر اختلاف ہو جائے، اگر غلطی پہ رہنا تو غلطی سے رجوع کر لینا، یہی عمر فاروق کا انداز ہے، یہی عمر فاروق کے انداز محبت اور کیا کہتے ہیں طریقہ الفت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں کب اس سے یہ معلوم ہوا، اس سے یہی معلوم ہوا کہ وہی آدمی حدیث سمجھتا ہے صحیح سے جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کرتا ہے۔ ابو بکر پہ فضل تھا، وہ سمجھ گئے، عمر نے مباحثہ کیا، رب نے فضل کیا، عمر بھی سمجھ گئے، عمر بھی سمجھ گئے، دونوں پہ اللہ کا فضل ہو گیا تو سمجھ گئے۔ اب ایسے ہی آگے اور بڑھے، ایک موقع وہ بھی آیا کہ درود پاک میں پھر حدیث سناؤ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ دیکھیے یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 3904۔ راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ خطبہ دیا۔ کس پہ؟ مطلب تمام صحابہ موجود ہیں تب تو ممبر پہ ہیں، اس سے یہ بھی معلوم ہوا ممبر پہ آ کے خطبہ دینا تو بول رہے یار آقا کے سنت ہے، ممبر پہ خطبہ دیا۔ اور ممبر پہ یہ بھی معلوم ہوا قرآن و حدیث سنائی جائے آقا کی اور حق سنائی جائے، یہاں سے کہو کہ گستاخی نہ کی جائے، کیونکہ آقا علیہ السلام اس ممبر کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ آقا فرماتے ممبر پہ جلوہ فروز ہو گئے، فقال تو حضور نے فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا ما شاء وبین ما عندہ، ایک ایسا بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ آخرت کو چوز کر لے یا دنیا کی تازگی کو چوز کر لے۔ کس کو وہ اختیار کرتا ہے؟ دنیا کی تازگی کو یا آخرت کو اختیار کرتا ہے؟ فاختار ما عندہ، تو اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ اس بندے نے کس کو اختیار کر لیا؟ اچھا اختیار کرنے والا با اختیار ہوگا کہ بے اختیار ہوگا؟ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رب نے اختیار دے دیا۔ ارے یہی نہیں معاملہ، اس معاملے میں نہیں اختیار دیا، اور آگے بڑھو، ہماری موت آئے تو ہم سے پوچھا بھی نہیں جاتا، ہماری موت آئے ہم سے پوچھا بھی نہیں جاتا، لیکن میرے مصطفیٰ کے پردہ فرمانے کا اگر دن ہوتا ہے تو ایک دن نہیں 3 دن تک مسلسل ملک الموت آتے ہمت نہیں ہوتی ہے بولنے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے 2 دن تک آئے ملک الموت علیہ السلام، لیکن آ کے بول نہ سکے مصطفیٰ کریم سے۔ تیسرے دن آتے جبرائیل آ گئے، ساتھ میں کہا سرکار ان اللہ اشتاق لقاک، ارے یہ ملک الموت ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہو چکا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ نہ کہو کہ حضور مر گئے معاذ اللہ، یہ کہو اللہ تعالیٰ مشتاق تھا اس لیے اپنی زیارت کے لیے مصطفیٰ کو بلا لیا۔ ہم لوگ بڑے ادب سے اسی لیے کہتے ہیں وصال مطلب ملاقات۔ وصال بولے تو
ملاقات کا اختیار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. کسی سے نہیں پوچھا جاتا موت آئی آ گئی, لیکن آقا نے بتا دیا ارے تم لوگ عام ہو, میں تو رب کا محبوب برگزیدہ ہوں. تو آقا علیہ السلام نے سلیکٹ کر لیا بیر کیف. تو حضور کو وہاں پر بھی اختیار دیا گیا, یہاں پر بھی جب اختیار دیا گیا آقا کو کہ ایک ایسا بندہ ہے جس کو دنیا کی تازگی اور دنیا میں جو کچھ ہے اس میں اور آخرت میں جو کچھ ہے اس کے درمیان اختیار دے دیا گیا ہے. فاختار ما عنده, تو اس بندے نے آخرت کی چیزوں کو اختیار کر لیا. اتنا حضور نے کہا فبکا ابو بکر, ابو بکر زور زور سے رونے لگے. ابو بکر رونے لگے اور کہا فدینا کا بآبائنا و امہاتنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. معلوم یہ ہوا ماں باپ کو قربان کرنا یہ ابو بکر کی محبت اور سنت ہے. اس لیے سرکار تاج الشریعہ فرما رہے نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں, پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دیں. تو ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. صحابہ کہتے ہیں فعجبنا لہو, ابو بکر نے جب یہ کہا تو ہم کو عجیب سا لگا, یہ کیا بات ہے, عجیب سا لگا. اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا انظروا الی ھذا الشیخ, ان شیخ کو تو دیکھو. ارے ابو بکر کی وہ شان ہے کہ صحابہ حضور کی موجودگی میں شیخ کہہ رہے ہیں, سبحان اللہ. آج تو وہ جو پھوکٹ کی تبلیغ کرتے ہیں ان کو شیخ کہا جاتا ہے. ارے شیخ وہ ہوتا ہے جو آقا علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہوا کرتا ہے, سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. کہ ان شیخ کو دیکھو. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایسے بندے کے بارے میں بتا رہے ہیں جس بندے کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا گیا, اور ابو بکر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو. تو صحابہ ابو سعید خدری فرماتے خود اس کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا ارے جس بندے کو اختیار دیا گیا وہ کوئی اور نہیں ہے, میں خود ہوں. سبحان اللہ. آقا نے بتا دیا میں وہ ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا. معلوم یہ ہوا ممبر رسول سے بیان ہوگا تو مصطفیٰ کے اوصاف اور اختیارات کا بیان کرنا. یہ حضور کی سنت کریمہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کو اختیار دیا گیا وہ میں ہوں. سبحان اللہ. جس کو اختیار دیا وہ کون ہے, آقا ہے. کون ہے, معلوم یہ ہوا مصطفیٰ کو مختار ماننا یہ اہل سنت پر جماعت کا شروع سے طریقہ رہا, اور آقا علیہ السلام نے یہی عقیدہ عطا فرمایا ہے. اس کے بعد صحابہ کیا کہتے ہیں معلوم, وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمَنَا بِهِ, اور ابو بکر نے جملہ سنتے ہی رونا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ اگر اللہ نے کسی کو علم عطا فرمایا تو وہ ابو بکر صدیق ہے. باب العلم علی, لیکن صحابہ کا اجماع دیکھو اس بات پر کہ سب سے زیادہ اگر کسی کو علم ہے تو ابو بکر صدیق ہے. سب سے زیادہ. اس میں تفضیل کا صیغہ ہے, کوئی عالم آئے گا تو بتائیں گے نسبت دیگر سے اس میں تفضیل کا مفہوم واضح ہوتا ہے. تو ہم میں سب سے زیادہ جانکار تھے. اب دیکھیں حضور کا ایک ہی فرمان تھا نا, کیا بندے کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے, زور سے بولے نا یار, اختیار دیا. صحابہ نے کیا کہنا شروع کر دیا, بلا وجہ ابو بکر رو رہے ہیں, بلا وجہ رو رہے ہیں. لیکن ابو بکر جان لیں کہ آقا کا فرمان ہے ہر کوئی نہیں سمجھتا ہے, وہی سمجھا کرتا ہے جو محبت رسول کا گرفتار ہوا کرتا ہے, وہی سمجھا کرتا ہے. اور اس کے بعد صحابہ نے خود کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی بڑی تعریف کی ہے, جیسے آقا نے دیگر صحابہ کی تعریف کی ہے ابو بکر صدیق کی آقا تعریف کر رہے. بولے سبحان اللہ. آقا فرماتے ان من امن الناس علی من صحبتہ و مالہ, ابا بکر آقا فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی صحبت, اپنی سنگت اور اپنے مال سے جس نے مجھ پر احسان کیا وہ کوئی اور نہیں ابو بکر صدیق ہے. سب سے زیادہ احسان کیا. ایک حدیث پاک میں آیا حضور نے تو یہاں تک فرمایا اے لوگوں سب کے احسانات کا بدلہ میں نے دنیا میں چکا دیا ہے, دنیا ہی میں چکا دیا ہے, لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ روز محشر انہیں عطا فرمائے گا.
یہ ہیں ابو بکر صدیق۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں لوگوں سنو وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِّنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرَ إِلَّا خُلَّةَ الْإِسْلَامِ۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر میں امت میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا، لیکن اسلام کی سنگت کافی ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں مسجد نبوی کے اندر حضور نے فرمایا سب نے اپنی کھڑکیوں کو بند کر لیا تھا، میرے واسطے بند کیا تھا، لیکن ایسے موقع پر جس کی کھڑکی کھلی رہ گئی وہ ابو بکر صدیق کی کھڑکی ہے۔ مطلب سب نے دروازہ بند کر لیا، آقا کو ایکسپٹ نہ کیا، قبول نہ کیا، لیکن ابو بکر صدیق نے قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد سب کچھ مصطفیٰ کے نام پر قربان کر دیا، ہے نا؟ تو ایک ہی حدیث تھی نا، سب لوگ نہیں سمجھ پائے، بندے کو اختیار دیا گیا، سب لوگ نہیں سمجھ پائے۔ ارے ہم تو اردو پڑھنے والے ہیں، صحابہ تو عربی النسل ہیں، عربی النسل ہیں، ان کو کیوں کنفیوژن ہوا؟ تو غلام کہے گا ان کو کنفیوژن نہیں ہوا، دنیا کو سمجھا رہے ہیں 14 صدی کے بعد ایسے ایسے کٹ ملے پیدا ہوں گے جو کہیں گے ہم کو علماء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو صحابہ بتائیں گے بابا ہم لوگ سمجھ کے بھی تجاہل عارفانہ کا اظہار کر رہے تھے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے جو عالم کہتا ہے وہ خدا کے پیغام کو سنایا کرتا ہے نا؟ تو صحابہ اکرام بالکل جاننے کے باوجود بتا رہے ہیں عالم کا مقام، ابو بکر صدیق کا مقام۔ بولے سبحان اللہ، ایک بار اور زور سے بولے یار، ہاں ہماری تو انرجی یہی ہے، ایک بار اور بولے۔ لائٹ نہیں ہے تو کیا ہے، سبحان اللہ بولیں گے قبر میں لائٹ ملے گی انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہاں ہم لوگ تو وہ عقیدہ رکھتے ہیں قبر میں آقا جب تشریف لائیں تو مصطفیٰ کی آمد کی برکت سے اللہ تعالیٰ اجالا فرمائے گا، کیونکہ دنیا میں آقا آ گئے تو اندھیرا چلا گیا، سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے۔ اب اس کے بعد اور آگے بڑھیے، تیمم کی آیت کریمہ نازل ہو گئی، اور کب نازل ہوئی میں ایک بار بتا چکا ہوں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہار ہے وہ ہار جب گم ہوا تھا اسی موقع پر، یہ ہار والی حدیث بہت وضاحت سے میں نے بتائی ہے، بہت وضاحت سے۔ نادان لوگ اس سے ثابت کرتے حضور کا میں علم نہیں تھا، میں کہتا ہوں حضور کو اسی سے معلوم تھا، کیونکہ آقا جس کا ہار گم ہو جائے وہ بھی منگنی کا ہار ہو، وہ کہیں اپنی بیوی کے پیر پہ جو ہے زانو پہ سر رکھ کر کے آرام کرتا ہے؟ آقا آرام کر رہے ہیں، تیمم کی آیت نازل ہو گئی، ہار کو تلاش کرنے کے لیے رکے تھے نا، آیت نازل ہوئی چل پڑے گا لے کے چلو قافلہ۔ ارے یار ہار کے لیے رکے تھے تو ہار تلاش کرنا چاہیے تھا، لیکن ہار تلاش نہیں کیا، کہا پاس چلو چلو۔ جیسے ہی ماں عائشہ صدیقہ فرماتی اس اونٹ کو ہٹایا گیا جس پر میں بیٹھی تھی، اسی اونٹ کے نیچے میرا ہار موجود تھا۔ ارے آقا نے تو خود بتا دیا تیمم کی اب آیت مل گئی ہے، اب ہار مل جائے گا، اس لیے ہار اسی وقت ملے گا جب قافلہ یہاں سے کوچ کرے گا، اس لیے حضور نے کوچ کرنے کا حکم دے دیا کیونکہ مصطفیٰ کو معلوم ہے اونٹ کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ، یہ آقا علیہ السلام کے بارے میں بہرحال آیت تیمم مل گئی۔ اب تیمم کیسے کرنا اس بارے میں تھوڑا کنفیوژن صحابہ میں تھا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک 345 حدیث نمبر ہے، حضرت شقیق بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ پہلے پس منظر دیکھ لیں، معاملہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سفر پہ تھے، نماز کا وقت آ گیا۔ جب نماز کا وقت آیا پانی تو تھا نہیں، جب پانی نہ ہو تو کیا کرتے؟ تیمم۔ کیا کرتے؟ تیمم جانتے ہیں؟ نہیں جانتے تو سیکھ لے آ کے، بہت اہم چیز ہے، کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے اس کی، کبھی کبھی پڑتی ہے، اس لیے کہ آج کے دور میں پانی ضرور موجود رہتا ہے، لیکن تھوڑا آگے بڑھیں گے مراٹھ والے کی طرف یا بندیل کھنڈ کی طرح تو وہاں پانی ہمیشہ دو کالے میں ختم ہو جاتا ہے، تو تیمم کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ تو اب دونوں صحابہ سفر میں اور سفر میں گئے، نماز کا وقت پیش آ گیا، پانی تھا نہیں، تو کہا نماز پڑھے کہ نہ پڑھے؟ حضرت عمر نے کہا نہیں پڑھنے گا، نہیں پڑھنے گا۔ حضرت عمار نے کہا نہیں میں تو پڑھوں گا، تیمم کر کے پڑھوں گا۔ کہا کیسے کرنا ہے؟ تو تیمم میں خوب لوٹ پوٹ لیے مٹی میں، لوٹ پوٹ جانتے ہو؟ اس میں مثال دی گئی جیسے کوئی
اب مثال مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی، مطلب حدیث تو ہے بہرحال، اس سے انکار کسی کو نہیں ہے، لیکن جیسے جانور لوٹ پوٹ لیتا ہے نا، اسی انداز میں ایک دم لوٹ پوٹ لیے، خوب لوٹ پوٹ لیے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوب لوٹ پوٹ لیے، اور جب خوب لوٹ پوٹ لیے اس میں جملہ آیا فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغَ الدَّابَّةُ، ایسے لوٹا پوٹا مٹی میں جیسے جانور لوٹ پوٹ جاتا ہے، خوب لوٹ پوٹ لیے، اور اس کے بعد نماز پڑھ لی ہے۔ دیکھو آیت تیمم ہے، دو صحابی ہیں، ایک نے کہا نہیں پڑھنے کا، دوسرے نے کہا نہیں ہم پڑھیں گے، لیکن لوٹ پوٹ گئے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی موجود نہ تھا، اس لیے ہم نے نماز نہ پڑھی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور میں تو لوٹ پوٹ لیا، تیمم کر کے نماز میں نے پڑھ لی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں حق پر ہو، سبحان اللہ، تم دونوں کیا ہو؟ حق پر ہو۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا تمہارے لیے اتنا کافی تھا کہ تم لوگ جو ہے اپنے ہاتھ کو ایک مرتبہ زمین پر مارتے، جھاڑ لیتے، اور جھاڑنے کے بعد اپنے چہرے پر مل لیتے، اور دوبارہ ہاتھ مارتے، جھاڑ لیتے، پھر ہاتھوں کو مل لیتے۔ آقا علیہ السلام نے یہ طریقہ بتایا۔ اب دیکھو آیت تیمم ہے، صحابہ کو معلوم ہے، پھر بھی صحابہ میں اختلاف ہو رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا ہر آدمی قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ پاتا ہے، اگر سمجھ لیتا ہے تو وہی سمجھتا ہے اس پر خدا کا انعام ہوا کرتا۔ آقا علیہ السلام یہ تو خالی صحابہ بتانے کے لیے کر رہے ہیں ایسا، ورنہ صحابہ کا مقام وہ ہے کہ مصطفیٰ نے فرما دیا جس کے طریقے پہ چلو گے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا۔ یہ تو خالی سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ 14 صدی بعد کچھ پیدا ہوں گے، سمجھے کہ نہیں، موڑنے والے، فائٹ کرنے والے، نماز نہیں کشتی لڑنے والے پیدا ہوں گے، ان کو معلوم ہے، اس لیے صحابہ بتا رہے ہیں۔ اور ایسی کشتی لڑنے والے ہیں کہ میں خود اب کیا بتاؤں نام، ایک تو آیا تھا پاکھنڈی مسافہ کر رہی، وہ نے مسافے کی دونوں جو ایک ہاتھ سے مسافے والی حدیث، غوثیہ میں تھا جب میں عربی بھی نہیں پڑھ پا رہا ہے، بخاری کی عبارت بھی عربی بھی نہیں پڑھ رہا ہے، لگا ہوا ہے دونوں ہاتھ سے مسافہ غلط ہے کرنا، ایک ہاتھ سے۔ اب ان گدوں سے خالی اتنا پوچھا جائے بے وقوف، جب ایک ہاتھ سے کر رہا ہے تو داہنے ہاتھ والی حدیث تو بتا، داہنے ہاتھ سے کیوں کر رہا ہے؟ ارے بائیں ہاتھ سے کبھی کبھی کر لیا کر، اور کبھی کبھی انگلی لگا دیا کر، یہ بھی تو ہاتھ ہے، کبھی پور سے مصافحہ کر لیا کر، ورنہ آؤ اس گھامڑ کی مسجد میں خود نکاح پڑھانے گیا پچھلے ہفتہ 25 تاریخ کو، گزشتہ ہفتہ 25 کو نکاح پڑھانے گیا، مجھے دیکھے میں اندر تو باہر، میں باہر جا رہا تو اندر آ رہا، میں نے کہا کیا منہ دکھائے میں کچھ دینا پڑے گا؟ اس کی مسجد میں نہ جانے کتنے لوگ گواہ ہیں، اس کی مسجد میں ان کو معلوم ہے ارے یہ رضا کے نیزے کی بار ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یہ اعلیٰ علی رحمت الرضوان کی حمایت کے شعر ہیں، ڈرتے ورتے نہیں کسی سے۔ پھر ایک آدمی آتا ان میں سے دونوں ہاتھ سے مسافہ کر رہا ہے، وہی والا ہے، کرتے مولانا دونوں ہاتھ سے مسافہ پہلی بار کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بہت سارے کام پہلی بار ہوتے ہیں، جو نکاح کرتا ہے دولہا وہ پہلی بار نکاح کرتا ہے، بولے یار پہلی بار ہو رہا، نیا نیا مسئلہ سامنے آیا، مت کر نکاح، چلا جا۔ میں نے حدیث پیش کی تو وہ جو منہ دکھائی میں کچھ لینا چاہتا تھا آیا دوڑتے، بولے نہیں ایک ہاتھ سے کرنے کی مسافے کی حدیث ہے، ایک حدیث ہے۔ میں نے کہا بخاری کی حدیث اٹھا کے دیکھ، اور ان کے جتنے جاہل علماء ہیں سب کو میں کھلے لفظوں میں چیلنج کرتا ہوں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے کیا لکھا اٹھا کے دیکھو۔ امام بخاری پہلے فرماتے ہیں باب المصافحہ، مصافحہ کرنے کا بعد، اس کے بعد حدیث لکھ رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد وکفی بین کفیہ، ارے حضور نے ہم کو تشہد اور التحیات کی تعلیم ایسے دی کہ میری ایک ہتھیلی مصطفیٰ کی دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں تھی، اور یہ اسی وقت ہوگا جب دونوں ہاتھ سے مصافحہ ہوگا، دونوں ہاتھ سے مصافحہ ہو تبھی ہوگا، دونوں ہاتھ سے مصافحہ ہو تبھی ہوگا۔ دیکھ لو، ہٹاؤ کوئی بیچ میں آیا؟ کوئی نہیں بیچ میں آیا، بیچ میں وہی وقت آئے گا جب آدمی دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرے گا۔ معلوم یہ ہوا امام بخاری نے بھی یہی بتا دیا ہے کہ مصافحے کے نیچے اگر کوئی معاملہ آتا ہے تو وہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنے کا طریقہ۔
اور اس کے بعد پھر باپ باندھا، پھر باپ باندھا، پھر ڈھکوسلا بند کریں، حق قبول کرنے کی طاقت رکھے اپنے اندر۔ حق کیا ہے؟ امام بخاری آگے فرماتے ہیں باب الاخذ بالیدین، ارے مصافحہ کے نیچے یہ حدیث آ گئی، پھر فرما رہے دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا یہ بھی مصطفیٰ کی سنت کریمہ ہے۔ امام بخاری سے کم نہیں سمجھتے ہو تو کم سے کم امام بخاری کے موقف پہ تو عمل کر لو، ہے نا۔ بتانا مقصد یہ تھا کہ ان کے عالموں کو بھی کچھ آتا جاتا کچھ نہیں آتا جاتا، اسی لیے بولتے ہیں عالم کے پاس مت جاؤ، معلوم ہے عالم کے پاس جائیں گے تو سوار ہو جائیں گے۔ جی درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب جو لوگ معنی مجازی اور معنی حقیقی نہیں سمجھتے کچھ لوگ، اگر ہم لوگ اپنے آپ کو سگے مدینہ لکھ دیں یا سگے بغداد لکھ دیں ان کی مرچی لگ جاتی ہے، بہت مرچی لگتی ہے کہ سب لکھ دیا اپنے آپ کو، کتا لکھ دیا اپنے آپ کو۔ ارے بابا میں تو پالتو کتا ہوں، تو اپنے بارے میں سوچتو کیا ہے؟ میرا پالل ہاں، مجھے پالنے والا میرا مالک بغداد میں آرام فرما ہے، مدینہ میں آرام فرما ہے۔ ہم لوگ سگے مدینہ سگے بغداد ہے، تو کیا ہے؟ آوارہ کتا ہے جو ہر جگہ مارا جاتا ہے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا۔ تیرا کام دھوبی کا کتا بننا ہے اور ہمارا کام سگے مدینہ بننا ہے، سگے بغداد بننا ہے۔ تیرے نصیبے کی تیری بات، اور ہم کو تو اپنے نصیبے کی خوشی محسوس ہوتی ہے نا۔ بہرحال تو اب وہ معنی مجازی اور حقیقی نہیں سمجھتے۔ سفید ڈورا اور کالا ڈورا کچھ سمجھے آپ؟ ڈورا جانتے نا، دھاگا، سفید دھاگا اور کالا دھاگا۔ رمضان کا پیریڈ ہے، یہ حدیث پاک بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور سب بخاری کا نشہ ہے، سبحان اللہ۔ کوئی اپنی طرف سے نہیں لا رہا ہوں، سب بخاری کی حدیثیں کو حوالہ دے رہا ہوں۔ اگر امام بخاری کو مانتے ہو، ان حدیثوں کو مانتے ہو تو سمجھ لو ہر کوئی قرآن و حدیث نہیں سمجھ سکتا ہے، وہی سمجھتا ہے جس پہ فیض رضا ہوتا ہے نا۔ تو یہ بخاری شریف حدیث نمبر 1916، اس کے راوی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رات میں پہلے روزے کے زمانے پہلے جو ہے نا رمضان میں رات میں کھانے کی اجازت نہیں تھی، نہیں کھا سکتے تھے رات میں۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، ارشاد فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید ڈورا کالے ڈورے سے نکل جائے، واضح ہو جائے۔ ڈورا سمجھ رہے نا، دھاگا۔ تو حضرت عدی فرماتے ہیں ہم لوگوں نے لے لیا ہے، کالا دھاگا لیا اور ایک سفید دھاگا لیا۔ فرماتے ہیں ہم لوگوں نے لے لیا اور سحری میں رکھ لیا دھاگے کو، اور ایک روایت میں ہے اس کو پیروں میں باندھ لیا، ایک روایت میں تکیے کے نیچے رکھ لیا، اور کھاتے رہے سحری، کھاتے رہے یہاں تک کہ سویرا ہو گیا اور کالا دھاگا سفید دھاگا کالے سے واضح نہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر گئے، عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کہا گیا ہے سفید ڈورا کالے ڈورے سے نہ نکل جائے، تب تک کھاتے رہو سحری؟ ہم لوگ تو آج کھاتے رہے سویرا ہو گئے، سویرا ہو گیا، سویرے تک کھاتے رہ گئے، سویرا ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ارے تم لوگ بڑے بھولے اور پیارے ہو، بڑے بولے اور پیارے۔ آقا فرماتے ہیں یہ جو سفید ڈورا اس سے کیا مراد ہے اور کالے ڈورے سے کیا مراد؟ آقا فرما رہے انما ذالک سواد اللیل و بیاض النہار، ارے کالے ڈورے سے مراد رات کا اندھیرا ہے اور سفید ڈورے سے مراد دن کا اجالا ہے۔ معنی حقیقی معنی مجازی میں فرق ہوا کہ نہیں؟ معنی حقیقی وہی دھاگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کبھی کبھی لفظ بولا جاتا ہے اس کا معنی مجازی بھی مراد لیا جاتا ہے، اور وہ سفید ڈورا بولا گیا مطلب دن کا اجالا، اور کالا ڈورا بولا گیا مطلب رات کی سیاہی اور اس کا اندھیرا پل۔ یہی سے معلوم ہوا معنی حقیقی کوئی لفظ بول کر معنی مجازی مراد لے لینا یہ بھی قرآن کی سنت ہے، مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ سمجھے کہ نہیں آپ؟ اور یہی حدیث جو ہے حضرت سہل بن سعد ساعدی سے بن گئی ہے، اس میں عدی بن حاتم نے اکیلے کیا تھا نا۔ بخاری کی دوسری حدیث جو ہے سہل بن سعد ساعدی سے بن گئی ہے، فرماتے کئی صحابہ نے یہی کیا، رکھ لیا ڈورا اور کھانے لگے سحری، ڈورا رکھ لیا کھانے لگے سحری، اب تو کھاؤ یہاں تک کہ سفید ڈورا الگ کالا ڈورا کیا ہے الگ ہو جائے، واضح ہو جائے۔ تو سویرے تک کھاتے رہے، سرکار کی بارگاہ میں کہا حضور ایسا معاملہ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا تم لوگ بڑے بھولے اور پیارے ہو، بڑے بھولے اور پیارے ہو، ارے اس سے مراد دن کی سفیدی اور رات کا کالا پن ہے۔
اب یہیں سے ایک بات اور آ جائے. ایک صحابی ہے جن کا نام عبداللہ ابن عباس ہے. یہ چھوٹے تھے. بخاری شریف کی پہلے حدیث دیکھ لیں. بخاری شریف حدیث نمبر 4970. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عمر میں چھوٹے تھے, عمر میں کم تھے, اور حضرت عمر اپنے زمانے میں ان کو ان صحابہ کے ساتھ بیٹھاتے تھے جو بدر میں شریک ہوئے تھے. بدری صحابہ کی شان سب سے افضل و اعلیٰ ہے. بہت عشرہ مبشرہ کے بعد انہی کا مقام ہے, بدری صحابہ کا. تو عبداللہ ابن عباس عمر میں کم تھے. ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے, کس سے ہیں؟ عشرہ مبشرہ وہ 10 لوگ جن کو آقا نے ایک ساتھ جنت کی بشارت عطا فرمائی. اور میرے آقا علادت فرماتے وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ اعلیٰ نے انہی کے بارے میں فرمایا. انہی میں سے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ فرماتے ہیں تو عمر سے کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عبداللہ ابن عباس عمر میں کم ہیں اور ان کو آپ ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں. ارے ان کے جیسے تو ہمارے بھی بچے ہیں, ان کے جیسے تو ہمارے ہی بچے ہیں. ان کا کہنے کا مقصد یہی تھا. اور یاد رکھو حسد کی بنا پہ نہیں ہے, لوگوں کو سمجھانا ہے کہ قرآن کی سمجھ اللہ نے عبداللہ ابن عباس کو کتنی عطا فرمائی ہے. نہ وہ اعتراض کرتے نہ معلوم ہوتا. ارے صحابہ سوال کرتے ہیں تو بھی اللہ تبارک و تعالی حکمتوں کے چشموں کو جاری فرماتا ہے نا. تو پوچھ لیا کہ ان کے جیسے تو ہمارے ہی بچے ہیں, ان کو آپ ہمارے ساتھ رکھتے ہیں. ایک دن آتے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فدعاہ ذات یوم فادخلہ معاہم. حضرت عمر نے بولا عبداللہ ابن عباس ادھر آؤ. ان کے ساتھ میں بٹھایا اور حضرت عبداللہ ابن عباس سمجھ گئے. فرماتے ہیں آج مجھے معلوم ہو گیا کہ بٹھانے کا مقصد کیا ہے, لیوریہم, تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے اللہ نے مجھے قرآن کی سمجھ کتنی عطا فرمائی, اس لیے بلا کے بٹھا دیا. جب بٹھایا تو کہا اچھا یہ بتاؤ ایک سورہ مقدسہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح, اس سورہ مقدسہ میں کیا بتایا گیا؟ تمام صحابہ سے پوچھا ہے, عبداللہ ابن عباس کو چھوڑ کر سب سے پوچھا. حضرت عمر نے کیا بتایا گیا؟ کوئی خاموش تھا اور کوئی کہتا ہے اس میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ ہم اللہ کی خوب تعریف کریں, خوب استغفار کریں, توبہ کریں. ہم کو یہ بتایا گیا. کچھ صحابہ خاموش ہو گئے. حضرت عمر نے فرمایا آپ لوگوں نے بول لیا, اب عبداللہ ابن عباس تم کہو تم کیا کہتے ہو؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اے امیر المومنین معاملہ یہ ہے اس سورہ مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے پردہ فرمانے کی خبر دی ہے. حضور پردہ فرمانے والے اس کی خبر ہے. وہ لوگ جو ترجمہ پڑھتے ہیں ان سے پوچھنا کس آیت میں خبر دی گئی ہے. جو لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں ان سے پوچھنا کس لفظ میں خبر دی گئی ہے. تو معلوم یہ ہوگا ترجمہ پڑھنے سے قرآن نہیں سمجھ میں آتا. ارے ترجمے کے ساتھ اگر عشق رسول ہو تبھی قرآن سمجھ میں آتا ہے, تبھی قرآن سمجھ میں آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کنز الایمان اٹھا کے دیکھو ایمان کا خزانہ نظر آئے گا, ایمان کا خزانہ نظر آئے گا. خود میں نے ٹیلی کیا, میرا اپنا ذاتی تجربہ. وہ آیا جن لوگوں پر ان گدھوں نے اعتراض کیا, کیا بول رہا ہوں میں ان کو, ہاں ان گدھوں نے اعتراض کیا ہے. ان آیات کو جب میں نے ٹیلی کیا تو کسی نہ کسی صحابی کی تفسیر ملتی ہے. سبحان اللہ, کئی آیت میں نے ملایا, صحابہ کی تفسیر ہی ملتی ہے. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا اس میں حضور کو پردہ فرمانے کی خبر دی گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ لوگوں نے بتایا اس میں یہ بتایا گیا ہم اللہ کی پاکی بولے, ہم اللہ سے استغفار کریں, توبہ کریں. لیکن جو عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں اس میں آقا کے پردہ فرمانے کی خبر ہے. جو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وہی نظریہ عمر کا بھی ہے, وہی نظریہ عمر کا بھی ہے. دیکھو ایک سورہ مقدسہ, دو نظریہ سامنے, دو نظریہ سامنے. معلوم یہ ہوا ارے قرآن کی گہرائی میں وہی پہنچا کرتا ہے جس کو آقا علیہ السلام کی دعا ملا کرتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضور نے دعا دی تھی اللہم فقہ الکتاب, اے اللہ میرے عبداللہ کو معمولی مت رکھ بلکہ قرآن مقدس کی سمجھ عطا فرما. اجابت کا صحرا ہے, عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی. تو آقا علیہ السلام نے دعاؤں سے نوازا, ہر آدمی کو نہیں. جس کو حضور نے کہہ دیا ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے وہ کیا سمجھے گا.
وہ کیا سمجھے گا وہی ہے جس میں خدا کا انعام ہوتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اب اس کے علاوہ ایک حدیث بڑی مشہور ہے لیکن بڑی پاورفل ہے. بولو سبحان اللہ. ہر حدیث تو ہمارے لیے پاورفل ہے، خالی معاملہ تو ان کا ہے جو اہل لگے ہوئے ہیں، جو اہل ہیں. ہم لوگ اہل نہیں ہیں تب بھی حدیث کا اللہ نے سمجھ عطا فرمائی ہے. یہ تو سرکاروں کا فیضان ہے، ان کے کفش برداری کا صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے. اور تھوڑا سے زیادہ نہیں، تھوڑا اتنا آ گیا تو بہت ہے. سبحان اللہ. کم سے کم عقیدہ تو سلامت ہے. ہاں، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلائیں، جس کا دین چلا جاتا ہے اس کا عقیدہ، اس کی محبت، اس کا معاشر سب کا ختم. اب تو جو آئے گا وہ کوڑا لگا کے جائے گا، سمجھے نا، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو کوڑا مار کے جائے گی. جی آخری حدیث ابو داؤد شریف کے اندر ہے، حدیث نمبر 3592. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ جو مجتہد صحابہ کرام میں سے ان کے ساتھی بیان کرتے ہیں، حضور نے حضرت معاذ کو یمن کا قاضی بنایا تھا، اور جب قاضی بنا کر بھیجنا چاہا، لما اراد ان یبعث معاذا الی الیمن، جب یمن میں حضرت معاذ ابن جبل کو قاضی بنا کر بھیجنا چاہا تو حضور نے پہلے پوچھا کیف تقضی اذا عرض لک قضاء، اے معاذ اگر کوئی معاملہ پیش آئے گا کیسے فیصلہ کرو گے؟ قاضی ہو نا، قاضی کا کام فیصلہ کرنا ہے نا، جج ہو، کام ہے فیصلہ کرنا. کوئی معاملہ پیش آئے گا کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو پروف وہ فرماتے میں پروف نہیں دیکھوں گا، میں پروف نہیں دیکھوں گا، میں تو اللہ تعالیٰ کی دلیل دیکھوں گا، اللہ کا برہان دیکھوں گا، وہی پروف ہمارے واسطے ہے. میں قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا. سبحان اللہ. آقا فرماتے قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان ہے کہ نہیں؟ اپنا عقیدہ یہی نا، ہر چیز کا بیان ہے کہ نہیں؟ تبیانا لکل شیء، قرآن ہر چیز کا بولتا ہوا بیان ہے. لیکن ہر آدمی بیان سمجھ پائے گا؟ یا مولانا کا بیان ہر آدمی نہیں سمجھ پاتا ہے، قرآن کا کیا سمجھے گا؟ سمجھے گی نہیں آپ؟ جی تو کہا کس سے؟ کہا قرآن سے فیصلہ کروں گا. حضور نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، اگر اللہ کی کتاب قرآن میں نہ پائے تب، نہ پائے. ایک صحابی ہیں، ان سے حضور فرما رہے ہیں نہ پائے تب. معلوم یہ ہوا ہر آدمی قرآن سے ہر مسئلہ نکال لے کوئی ضروری، اور ان کو معلوم ہے خالی آقا 14 صدی کے بعد ان پاکھنڈیوں کا رد فرما رہے ہیں. آقا نے فرمایا لا پائے تاب، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فبی سنت رسول اللہ، تو آقا علیہ السلام کی سنت سے فیصلہ کر دوں گا. جو حضور کی سنت ہوگی اس کے مطابق، جو سنت ہے اس سے فیصلہ ہوگا. تو جس کے حق میں فیصلہ ہوگا وہ اہل سنت ہوگا، جس کے حق میں فیصلہ ہوگا وہ اہل سنت ہوگا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطاعت رسول اللہ کی. تو کہا سنت سے فیصلہ کروں گا. آقا فرماتے ہیں اگر نہ کتاب میں پائے، قرآن میں نہ پائے اور نہ سنت میں پائے تب کیا کرو گے؟ یہ لوگوں کا رد کر رہے ہیں. وہ ارشاد فرماتے آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں استحید رائی ولا آلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ قرآن میں مسئلہ ملا نہ حدیث میں ملا تو میں اپنی رائے سے مسئلہ نکال کے ان کو بتاؤں گا. حضور کو منع کرنا چاہیے، قیاس کر رہے ہو، دماغ لگا رہے ہو. لیکن آقا علیہ السلام نے رد نہیں فرمایا. فرماتے فضرب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدرا، حضور نے ان کے سینے پہ ہاتھ کو رکھ دیا. سبحان اللہ. اور جس کے سینے پہ آقا ہاتھ رکھ دیں، اے مدینے کی ہوا سینے سے لگ جا ذرا، قلب ہو ٹھنڈا میرا تم پہ کرو. جب مدینے کی ہوا کا یہ حال ہے تو آقا علیہ السلام کے دستے مبارک، سبحان اللہ، یہ تو دستے شفا ہے، رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ علم کا خزانہ عطا فرماتا ہے. سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے قاصد کو، اپنے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جس سے اللہ کا رسول خوش ہو جاتا ہے. معلوم یہ ہوا قیاس سے اگر قرآن و حدیث میں صراحتاً نہ ملے، قیاس سے مسئلہ نکال لینا یہ بھی صحابہ کی سنت ہے. سبحان اللہ، ہے نا. تو معلوم یہی ہوا کہ قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ وہی سمجھ سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا کیا ہو
انعام ہو. یہی وجہ ہے کہ بریلی کا تاجدار خدا کا انعام ہوا اور ان کا فیضان ہم غلاموں کے لیے عام ہوا. سبحان اللہ. دوران بیان غیر شرعی کلمات نکلے ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ رب العزت واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. جو لوگ سنت ہے سنت پر. السلام علیکم.